الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حاضرین کرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و کرم، اس کی توفیق و احسان اور اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا کی نعلین پاک کے تصدق میں آج بحمد اللہ تعالی ہم نورانی قاعدے کی آخری تختی یعنی تختی نمبر 16 کا آغاز کر رہے ہیں۔ جتنے ہم نے قواعد پورے نورانی قاعدے میں پڑھے وہ سارے کے سارے اس میں امپلیمنٹ ہو رہے ہیں۔ غور سے سنیے گا، اور یہ بہت اہم ترین الفاظ اس میں رکھے گئے ہیں، قرآن مجید کے ہی الفاظ ہیں، لیکن جہاں جہاں پہ وہ الفاظ آئیں گے اگر ہم نے نورانی قاعدے میں اچھے طریقے سے پڑھے ہوں گے تو قرآن مجید پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضاد زبر الف مد کم از کم 3 الف کھینچیں گے، یعنی 3 سیکنڈ تک اس کو لمبا کریں گے۔ لام ساکن، ضاد کو لام سے ملانا ہے لیکن درمیان میں مد ہے، ضال۔ آگے لام 2 زبر لن، ضالن۔ دابتن، یہ ہونٹوں کو تھوڑی دیر ملا کے پھر چھوڑنا ہے، یہ با کے اوپر چونکہ شد ہے۔ دال زبر الف مد دا، با ساکن داب، با زبر با، تا 2 زیر 3 دابتن۔ اگر صرف با ساکن ہوتی تو پھر قلقلہ ہونا تھا، داب دابتن۔ یہ غور کرنے والا مقام ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے، یعنی دونوں کو ملانا کیسے ہے، شد کو کیسے پڑھنا ہے۔ شد والا حرف جو ہے وہ چونکہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اس پہ جزم ہوتی ہے، ایک مرتبہ اس پر حرکت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح لام کے اوپر ہم نے پہلے ساکن پڑھا، بعد کے ساتھ ملا کے، پھر لام کے اوپر تنوین ہے، 2 زبر ہے۔ با کے اوپر اسی طرح پہلے ساکن پڑھا، دال کے ساتھ ملایا، پھر با کے اوپر زبر پڑھی، داب، با زبر با، دابا۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا حمزہ زبر با اب، با زبر با، حمزہ زبر با اب، با زبر با۔ یہ تختی ہم نے 12 نمبر بلکہ 13 نمبر تختی تھی، ہم نے جو پڑھی ابا، ابی، ابو، اتا، اتی، اتو، وہی قاعدہ یہاں پہ نافذ ہو رہا ہے۔ اسی طرح آگے حاجاکا، یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے، حاجاکا بولیں گے تو غلط ہو جائے گا، پھر جیم جو ہے وہ ہا کے ساتھ نہیں ملے گی، ہا کے ساتھ ملانی ہے۔ حا زبر الف مد حاج، جیم ساکن حاج، حاج، جیم زبر جا، کاف زبر کا، حاجا کا، حاجو کا۔ یہ جوکا نہیں بولنا، یہاں پہ اکثر سٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں کہ ہا کے بعد جب جیم کی باری آتی ہے تو اس کو زیادہ چھوٹا کر جاتے ہیں۔ ہا کے مقابلے میں جیم پیش واو جو جو ہے وہ کم درجہ ہے، لیکن اتنا بھی نہیں، وہ 3 درجے، یہ 1 درجہ، اگر 1 سے آدھا کر دیا جائے تو وہ تو حرکت بن جائے گی، غلطی ہو جائے گی۔ حاجو کا۔ اسی طرح لضالون، لام زبر لا، ضاد زبر الف مد ضا، لام ساکن لضال، لام پیشواو لو،
لضالون، یہ تھوڑا سا لام اور ضاد کے درمیان میں تھوڑا سا وقت دیں گے. لضالون، نون زبر نا، لضالون ولضالین ولضالین. اسی طرح اتحاجونی. اب یہاں پر بھی دو شد آئی ہے، تشدید مع تشدید، جیم کے اوپر بھی اور آخر پہ نون کے اوپر بھی شد ہے. یہ غور سے اس کو دہرائیں میرے ساتھ. حمزہ زبر آ، تا پیش تو، اتو، حا زبر الف مد حا، جیم ساکن حاج، جیم پیش واو مد جو، اتو حاجو، نون ساکن جون، نون ساکن کے بعد پھر نون زیریہ نی، کیونکہ نون دو مرتبہ پڑھا جائے گا نا، جو شد والا حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے. اتحاجونی ولا تحاضون والصافات. یہ صاد اور فا کے درمیان میں تھوڑا سا وقت دینا ہے. صافاتی، صافاتی غلط ہو جائے گا. صافاتی جاء. اب یہاں پہ مد متصل کا قاعدہ بھی ایک مرتبہ دوہرا لیتے ہیں. جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر آ، یہ حمزہ جو ہے وہ جا کا حصہ ہے. ایک ہی کلمہ ہے، اس کے اندر الف مدہ بھی آیا ہے اور حمزہ بھی آیا ہے. تو متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا. حمزہ ایک ہی لفظ کے ساتھ ملا ہوا. ایک ہی لفظ دو حرفوں کا، تین حرفوں کا، چار حرفوں کا ہو اور حروف مدہ کے فوراً بعد حمزہ آ جائے. ایک نشانی اور بھی ہوتی ہے، حروف مدہ کے بعد اسی کلمہ کے اندر اگر حمزہ آتا ہے تو یہ حمزہ عین کی شکل کا ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. عام طور پہ حمزہ جب دوسرے کلمہ میں آئے گا تو عین کی شکل کا نہیں، الف کی شکل کا ہوگا. یہ ایک نشانی بھی ہے مد منفصل اور متصل. لیکن یہ نشانی کبھی کبھی حمزہ الف کی شکل کا بھی آ جاتا ہے. حمزہ عین کی شکل کا دوسرے کلمہ میں بھی بعض اوقات آ جاتا ہے. الف بھی لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر حمزہ لکھا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن جو کلمہ کے درمیان میں آئے وہ کبھی الف نہیں آتا. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. جاءت الصاخۃ. اب صاد اور خا یہ دونوں کو ملائیں گے. صاخۃ فاذا جاء، تادر تا طت، تت تت، پہلے تا باریک ہے، دوسرا تو ہے تت. اب دوسرے کی وجہ سے پہلے کو موٹا نہیں کرنا، یہ غور کیجیے گا. تت تت طامۃ الکبریٰ. اب یہاں پہ میم پہ شد ہے، مد بھی ہے، تو ادغام باغنہ ہو رہا ہے. گویا کہ میم پہلے ساکن پڑی ہے، پھر میم مشدد ہے، میم کے اوپر زبر ہے، تو دو میمیں ہیں نا، میم کا میم میں ادغام ہو گیا. طامۃ الکبریٰ. صدق اللہ مولانا العظیم. آئیے تلاوت کلام مجید کا دوسرا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں.
ہماری 35ویں لیکچر کا دوسرا سیگمنٹ قرآن مجید کی تلاوت کا ہے، اور یہ تلاوت ہم سورہ نازعات کی آیت نمبر 21 سے کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق میں ہمیں قرآن مجید سے محبت نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، را کو پر کریں گے، فتخ تخ، خو کو بھی پر کریں گے، فتخشا، فأراہ را کو پر کر کے پڑھیں گے، آیت الکبری، کب کاف پیش با، کب با ساکن پہ قلقلہ ہوگا، کبرا، را کو پر کر کے پڑھیں گے، فَكَذَّبَ، کاف بھی باریک ذال بھی باریک، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، عین کو حلق سے ادا کریں گے، صاد کو پر کر کے پڑھیں گے، ہاں پر سٹی کی آواز نہیں آئے گی، أَدْبَرَ، دال ساکن پہ قلقلہ ہو رہا ہے، أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ، حشر، حا کو حلق سے ادا کریں گے، حشر، فنادى فقال انا ربكم الاعلى، قال قاف بھی پر کریں گے، را کو بھی پر کر کے پڑھیں گے، فاخذه الله، اخذ، اخذ، خا کو پر کریں گے، اللہ، لفظ جلالت کے درمیان والے لام کو پر کریں گے، اس سے پہلے پیش آ گئی ہے، پیش یا زبر ہو تو یہ لام پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ لام صرف ایک ہی قسم کا لام پر کیا جاتا ہے دو صورتوں میں، اس لام سے پہلے یعنی لفظ جلالت کے لام سے پہلے زبر آئے یا پیش آئے تو پر کریں گے، ورنہ زیر آ جائے تو باریک پڑھیں گے۔ باقی سب لاموں کو لام پر زبر آ جائے، لام پر زیر آ جائے، کسی بھی قسم کا لام ہو، الذین، الا الذین، لام باریک ہوگا، الا لام باریک ہوگا، سوائے لفظ جلالت کے درمیان والے لام کے کہ جس سے پہلے زبر یا پیش ہو، یہ لام دو صورتوں میں پر کر کے پڑھا جائے گا، باقی لام باریک ہوتا ہے۔ نکال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لعبر، لعب، عین کو حلق سے ادا کریں گے، عب، با ساکن پر قلقلہ کریں گے، لعبرۃ لمن، تا پر تنوین ہے، نون تنوین کے بعد لام ادغام بلا گناہ کریں گے، تا نہیں، تل لمن یخشا، من نون ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پہ ادغام با گناہ کریں گے۔ لیکچر نمبر 35 کا تیسرا سیگمنٹ حدیث مبارکہ کا بڑی ہی محبت کا مقام ہے اور عبرت کا مقام ہے، سمجھنے کا مقام ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقی دعوت المظلوم،
فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش کو گزار کے اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں مظلوم کی بد دعا پہنچتی ہے۔ مظلوم کے پاس کچھ نہیں ہوتا، طاقتور کے پاس طاقت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، جاہ و حشمت ہوتی ہے، سورسز ہوتے ہیں۔ ظلم کرنے والے کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے جس سے وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، جس کے بلبوتے پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تکبر اور غرور اور ظلم کے نشے کے اندر چور چور ہوتا ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ اسی طرح یہ طاقت کا نشہ رہے گا، پھر وہ مظلوموں، غریبوں، ناچاروں، تکلیف زدہ لوگ جو ہوتے ہیں، مصیبت زدہ لوگ جو ہوتے ہیں، ان پہ ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے ہیں اور پھر مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انجوائے کر رہے ہیں ظلم کر کے، لیکن اس کے پاس کیا ہوتا ہے سوائے فریاد الہی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، تڑپنے پھڑکنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اس پر امید کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جھنجھوڑ کے رکھ رہا ہے، اتقی، مومن مظلوم کی۔ اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف مظلوم فرمایا، مومن بھی نہیں کہا۔ اس کے اندر مفہوم کیا ملتا ہے کہ ظلم اگرچہ کافر پہ ہو رہا ہو تب بھی جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمان پہ ظلم نہیں کر سکتے تو کافر پہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال لے لیتے ہیں کہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ پھر جنگوں میں کافر کو جو مارتے ہیں وہ ظلم نہیں ہوتا، وہ چونکہ مقابل میں آتے ہیں تلوار اٹھا کے، جو مقابل میں آتا ہے اگر آپ تلوار نہیں اٹھائیں گے تو وہ آپ کا سر قلم کر دے گا۔ بہرکیف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں مظلوم کی بہت سنی جاتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا اس کی بارگاہ میں بغیر حجاب کے پہنچتی ہے۔ اللہ جل مجدہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا سوال ہے، اگر استاد پڑھاتے ہوئے انت طالقن پڑھاتا ہے اور جس کلاس کو پڑھا رہا ہے اس کلاس میں اس کی اہلیہ، اس کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے، تو اس نے مثال دیتے ہوئے یہ کہا انت طالقن، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق دی۔ اس طرح کے کلمات اگر دہرائے جاتے ہیں تو یہاں پہ فقہا فرماتے ہیں کہ وہاں پہ طلاق واقع نہیں ہوگی، وہاں پہ تعویل کی جائے گی۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہنسی مذاق میں، عام گفتگو میں کوئی شخص اس طرح کے کلمات بول دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے مذاق میں ہے، چاہے غصے میں ہے، چاہے ہنسی میں ہے، کسی بھی صورت میں ہے۔ تو اگر سامنے بیوی ہے اور بیوی کو صریح لفظوں کے ساتھ اس طرح بول دیا گیا اور بعد میں کہے میری نیت نہیں تھی، میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، کیونکہ اس طرح اگر عام اجازت دے دی جائے تو یہ طلاق تو مذاق بن جائے گی اور لوگ اس کو اس طرح پھر مذاق اڑاتے پھریں گے اور اس طرح طلاقیں دے کے پھر رجوع کریں گے۔ کیا واقعی اتنے بے حس لوگ ہو جاتے ہیں؟ ہاں جی، ایسا ہوتا ہے، بڑے لوگ اس طرح دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، ہم خود چشمدید گواہ ہیں۔ لوگ ہمارے پاس سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، طلاقیں ہو چکی ہوتی ہیں، پھر جگہ جگہ سے ادھر سے کچھ مل جائے۔ بعض لوگ تو جھوٹ بول کے کسی اور سے فتویٰ لے آتے ہیں کہ پوری بات ساری کی ساری ایک عالم کو بتا دی ہے، اس پر فتویٰ جو ہے وہ طلاق کا آ گیا ہے،
اب کسی اور عالم کے پاس جائیں گے، مفتی کے پاس جائیں گے، اس کو ادھوری سی بات بتائیں گے جس سے کچھ تھوڑی بہت رعایت نکلتی ہو، تو اس طرح پھر میاں بیوی کی طرح رہنا شروع کر دیتے، بے برکتی، بے چینی، بے قراری، اللہ رسول کی نافرمانی یہ کیوں اتنی بڑھ رہی ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، دین سے دوری ہے۔ اور ہم ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے کتنا مال و دولت لٹا دیتے ہیں اولاد کی خاطر، لاکھوں روپے ہم اپنی اولاد کی خاطر فیسیں دیتے ہیں، لیکن تعلیم قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، تفسیر کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، فقہ کو سمجھنے کے لیے، دینی معاملات کو، شریعت کے احکامات کو سمجھنے کے لیے فرضی علوم، جو علوم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پہ، وہ بھی ہم حاصل نہیں کرتے۔ ضروریات دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دین آتا نہیں ہوتا، فتوے ہم دیتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں؟ سنی سنائی باتوں پہ فتوے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس سے بڑی تباہی اور بربادی ہے کہ دین میں، دینی احکامات میں کلام کرنا، گفتگو کرنا، اور ماہر نہ ہو کر ماہرانہ گفتگو کرنے کی کوشش کرنا، انسان کو مزید جاہل بنا دیتی ہیں یہ چیزیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔